لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے ناظرین کے سوالوں کے جواب دینے کا۔ ناظرین ہمارے ویڈیوز کے کمنٹس میں اپنے سوالات کو لکھتے ہیں، ہم ان کے جوابات پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ دیگر ناظرین سے عرض ہے کہ آپ بھی اپنے سوالات کو کمنٹس میں ضرور لکھا کریں، انشاءاللہ ہم آپ کے سوالوں کا جواب بھی پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کریں گے۔ ہمارے ناظرین میں سے کنہوں نے سوال کیے ہیں کہ قرآن کی تلاوت کے دنیاوی فائدے کیا ہیں، قرآن پڑھنے سے کیا حاصل ہوتا ہے، اس بارے میں بتائیے ذرا۔ قرآن پاک کی تلاوت کے دنیاوی فائدے اور اس سے حاصل ہونے والے فوائد کے تعلق سے انہوں نے سوال کیے ہیں، جواب پیش کر رہا ہوں، توجہ کے ساتھ سنیں۔ یاد رکھیے گا کہ جو بھی دینی کام ہیں، جو ثواب کے کام ہیں، ثواب کے کام کو ہمیں چاہیے کہ آخرت کے مد نظر کریں، ثواب کے لیے کریں، ثواب کے لیے کریں، جو بھی فائدہ پیش نظر ہو وہ آخرت کا ہو۔ آخرت مل گئی تو دنیا مل ہی جاتی ہے۔ اگر صرف دنیا کی چاہت ہو تو دنیا تو مل جاتی ہے لیکن آخرت دور رہ جاتی ہے، تو آخرت کی کوشش کریں۔ تلاوت قرآن پاک بھی ایک ایسا کام ہے جو ثواب کا کام ہے، نیکی کا کام ہے، تو تلاوت قرآن کے وقت ہماری نگاہ میں جو اولین ترجیح ہونی چاہیے وہ ہے ثواب کے تعلق سے۔ نیت یہ ہونی چاہیے قرآن پاک کی تلاوت سے ثواب حاصل ہوگا، اور یہ ثواب آخرت کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ پھر بھی الحمدللہ دینی کاموں میں دنیاوی فائدے بھی ہیں، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، اس کے دنیاوی فائدے بھی بے شمار ہیں، لیکن ہمارا جو پیش نظر معاملہ ہونا چاہیے وہ آخرت ہونی چاہیے۔ یہ آپ توجہ سے اس بات کو سن کر کے اس کو یاد رکھیے گا۔ اب آئیے سنتے ہیں کہ قرآن پاک کی تلاوت کے دنیاوی فائدے کیا ہیں۔ فائدے ہیں اس کے، لیکن نیت ہماری آخرت ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص فضل و کرم و احسان ہے کہ اس نے ہمیں امت محمدی کا تاج پہنا کر اس دنیا میں بھیجا، اور ہماری ہدایت و رہنمائی کے خاطر قرآن مقدس کو نازل فرمایا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقدس کلام، امت کا دستور حیات، مخلوق کے لیے راہ نجات، اور آپ کی نبوت رسالت پر رہتی دنیا تک ایسا برہان، ایسی دلیل ہے جس کے آگے پیچھے، دائیں بائیں اور اوپر نیچے کہیں سے شک کا گزر بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ وحی الہی کا ایسا حتمی اور یقینی مجموعہ ہے جس کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذمہ کرم پر لی ہے۔ نزول قرآن کے مقاصد بے شمار ہیں، جن میں سے یہ بھی ہے کہ مسلمان اس کی تلاوت کرے، اس کے معنی و مفاہیم پر غور و فکر کرے، مامورات کو بجا لائے اور منہیات سے اجتناب کرے، یعنی جو چیز کا حکم دیا گیا وہ کرے اور جس سے منع کیا گیا اس سے رکے، وعدہ وعید اور ثواب و عقاب کی آیتوں سے نصیحت حاصل کرے، اس کے حرام کردہ چیزوں کو حرام اور حلال کردہ چیزوں کو حلال جانے، اور تلاوت کا حق ادا کرے، اور حق ادا کر کے اسے آخرت کے لیے سفارشی اور نجات کا ذریعہ بنا لے، اور دنیا اور آخرت میں کامیابی سے ہمکنار ہو جائے۔ سورہ صاد کی آیت نمبر 29 ہے، اللہ کریم فرماتا ہے، یہ کتاب ہے کہ ہم نے تمہاری طرف اتاری، برکت والی۔ جی ہاں، یہ کتاب جو ہے قرآن پاک، یہ برکت والی، تاکہ اس کی آیتوں کو سوچیں اور عقل مند نصیحت مانیں۔ جب کوئی شخص قرآن پاک کی تلاوت اور اس میں غور و فکر کرتا ہے تو اللہ اسے توفیق خیر بخشتا ہے، دنیا اور آخرت کے علوم سے نوازتا ہے اور جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ جو قرآن کریم کو چھوڑ کر کسی اور چیز میں ہدایت تلاش کرتا ہے، اللہ اسے گمراہ کرتا ہے، اس کی معیشت تنگ فرما دیتا ہے اور اسے اوندھے منہ جہنم کی آگ میں پھینک دیتا ہے۔ دنیاوی فائدہ یہ بھی ہے کہ آپ اس کے ذریعے سے ہدایت حاصل کر سکتے ہیں، راہ راست پر چل سکتے ہیں۔ قرآن کی تلاوت انسانوں کے ذہنی، قلبی یعنی دلی، جسمانی، روحانی اور ظاہری و باطنی ہر طرح کی بیماریوں اور پریشانیوں سے شفا کا ذریعہ ہے۔ جس بھی طرح کی بیماریاں ہوتی ہیں، ہر طرح کی بیماریوں کے شفا کا ایک بہترین ذریعہ قرآن پاک کی تلاوت ہے۔ جی ہاں، قرآن کی کثرت سے تلاوت سچائی اور ایمان پر ثابت قدمی کی علامت، اور اس میں تدبر اور تفکر خدا کی بارگاہ میں مقبولیت کی نشانی ہے۔ اس کی تلاوت اللہ و رسول سے محبت کا اظہار، اور اس میں غور و فکر انسان کو خدا کے قریب کر دیتا ہے۔ قرآن ہی پر اسلام اور احکام اسلام کا مدار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید اور فرقان حمید میں کئی مقامات پر تلاوت کلام پاک کا حکم دیا ہے۔ کہیں یہ حکم صراحتاً ہے، کلیئرلی ہے، تو کہیں فوائد اور فضائل کے ضمن میں ہے۔ اسی طرح نبی کریم علیہ السلام اس کے متعلق ارشادات کی تفصیل حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں، آقا کی حدیثیں بھی اس تعلق سے ہیں۔
محدثین کرام نے اپنی کتابوں میں فضائل قرآن کے نام سے مستقل چیپٹر قائم کیے ہیں۔ جب گھروں میں قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے تو رحمت و برکت کے دروازے اس گھر کے لیے کھل جاتے ہیں، اور گھروں سے برائیوں، مصیبتوں اور تمام پریشانیوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے، اور بندوں کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ سے براہ راست قائم ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن پاک کی تلاوت معانی و مفاہیم میں غور و فکر کرتے ہوئے اور تلاوت قرآن کے ان تمام قواعد و ضوابط کی رعایت کرتے ہوئے کریں جن کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ اور نبی کریم نے ہمیں دیا ہے۔ تلاوت قرآن کی فضیلت قرآن پاک میں ہے۔ اللہ کریم فرماتا ہے، یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 82 ہے، اور اللہ کریم کا فرمان ہے کہ جنہیں ہم نے کتاب دی وہ اسے اس طرح پڑھتے ہیں جیسے پڑھنے کا حق ہے، وہی لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو اس کا انکار کر رہے ہیں وہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اور اللہ فرماتا ہے تو کیا وہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ اور اگر یہ غیر خدا کی طرف سے ہوتا تو یہ لوگ اس میں بہت سا اختلاف پاتے ہیں۔ الحمدللہ۔ تو تلاوت قرآن پاک کا جو اصل مقصد ہے وہ عمل بالقرآن ہے، اگرچہ مطلقاً تلاوت بھی ثواب کا کام ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں سورہ فاطر آیت نمبر 29-30 میں اللہ فرماتا ہے، بے شک جو لوگ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور نماز قائم رکھتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، پوشیدہ بھی اور ظاہر بھی، اور ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جو کبھی خسارے میں نہیں ہوگی، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کا اجر انہیں پورا عطا فرمائے اور اپنے فضل سے انہیں مزید نوازے۔ بے شک اللہ بڑا بخشنے والا اور بڑا ہی شکر قبول کرنے والا ہے۔ ان کے علاوہ بھی بے شمار آیات کریمہ ہیں، مگر تلاوت قرآن کی فضیلت اجاگر کرنے کے لیے اتنا کافی ہے۔ آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں، حدیثیں بھی اس باب پر ہیں۔ آقا فرماتے ہیں، نبی کریم علیہ السلام نے تعلیم قرآن کی طرف تاکید کرتے ہوئے، رغبت دلاتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان بن عفان سے روایت ہے کہ آقا کریم نے فرمایا، تم میں بہتر شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ تو اس کے دینی فوائد بھی ہیں، دنیاوی فائدے بھی ہیں۔ دنیاوی فائدے کے تعلق سے آپ نے سنا کہ برکتیں ہوں گی، رحمتیں ہوں گی، بیماریاں دور ہوں گی، گھروں سے پریشانیاں دور ہوں گی۔ اگر آپ کے جسم پہ کوئی بلا ہے، کوئی پریشانی ہے تو قرآن پاک کی تلاوت کثرت سے کریں، الحمدللہ اس سے آپ کی بدن کی روحانی، جسمانی تمام طرح کی پریشانیاں الحمدللہ ختم ہو جائیں گی۔ کثرت سے تلاوت قرآن پاک کریں، دنیاوی فائدے کے مقابلے میں دینی فائدہ آپ کے پیش نظر ہو تاکہ آخرت آپ کی بہتر ہو۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔